نستعین وهو خیر معین. اگر ای تقولو کے بعد واقع ہو اور ایک فعل مسند کے بعد واقع ہو، دوبارہ جملہ، تقولو کے بعد واقع ہو اور ایک فعل مسند سے پہلے واقع ہو اور ای ان دونوں کے درمیان واقع ہو جائے. فعل مسند جس کو ضمیر کی طرف نسبت دیا گیا اور ای درمیان میں واقع ہوا، تقولو آگے اور ایک فعل بعد میں، درمیان میں ای واقع ہوا، تو یہ جو فعل ای کے بعد واقع ہے وہ مفسر تقولو کے لیے مثلا مفسر جب آئے گا تو اس میں ضمیر کے ساتھ مطابقت کرنا شرط ہے. اگر تو کی ضمیر پہلے ہے تو ضمیر ای کے بعد بھی تو ہی آئے گی. تو تے پر تو ابھی جو ہے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرتے ضمیر میں مطابقت ہو گیا. جیسے استکتمتہ، استکتمتہ، یہ تو یہ پیش کی ضمیر آئی، تو وہاں پر بھی آئے سألتہ، سألتہ میں بھی پیش کی ضمیر آئی ہے. دیکھو تو یہ مطابقت شرط ہے. ای سے اگر تفسیر آئے تو ای سے تفسیر آئے، ہاں تو یہ پیش تو آئے گا، ہاں یعنی مطابقت آئے گی. اس کو کہتے ہیں ضمیر کی بعینہ ہی حکایت کرنا. جو ضمیر پہلا ہے اسی ضمیر کی حکایت کرے. لیکن اگر ای کی جگہ پر اذا آ جائے، ای کی جگہ پر اذا آ جائے تو پھر وہاں پر تو کی جگہ پر تا آئے گا، تو کی جگہ پر تا آئے گا. جو پہلے والا ہے وہ تو ہی رہے گا، تو سے تو، لیکن اذا آ جائے تو تا آئے گا، کیونکہ اب تقولو کی انتا سے مطابقت کرے گا. تقولو کا جو انتا ہے نا، وہ انتا کی ضمیر بھی تا ہے، اور استکتمتہ کے بعد سألتہ کی جگہ سألتہ پڑھیں گے، اس کو سألتہ تا کی ضمیر آئے گی. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ کہ اذا ظرف ہے اور متعلق تقولو ہوتا ہے. وہ جب ظرف متعلق تقولو ہوتا ہے تو ظرف کی خصوصیت ہے کہ ظرف مظروف میں مطابقت ہونا چاہیے، اور تقولو میں انتا ہے تو اذا کے بعد والا بھی انتا ہونا چاہیے. یہ فلسفہ ہے اس کا اصل. اس لیے اذا کے بعد جو ہے ظرف اپنے مظروف کے ساتھ جو مطابقت کرتا ہے ضمیروں میں، اس لیے وہاں پر حکایت کے اعتبار سے مطابقت ہے ای میں، اور یہاں پر ظرف کے اعتبار سے مطابقت ہے. دونوں میں فرق ہے. ای میں تفسیر کے اعتبار سے اور ظرف میں ظرف و مظروف کے اعتبار سے، اذا میں اس اعتبار سے دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. آئیے عبارت دیکھیں، تطبیق دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَقُولُ، ای جب واقع ہو جائے تقولو کے بعد، وَقَبْلَ فِعْلٍ مُسْنَدٍ، اور ایک فعل مسند سے پہلے واقع ہو جائے، سألتہ سے پہلے، ای یعنی درمیان میں واقع ہو، تقولو اور سألتہ کے درمیان، یہ ای جو درمیان میں واقع ہو. یہ فعل مسند کو ایک ضمیر کی طرف نسبت دیا گیا، تو سألتہ، فعل مسند للضمیر، وہ فعل جس کو ایک ضمیر کی طرف تو کی طرف نسبت دیا گیا. تو وہاں پر کیا کریں گے؟ جب اس طرح ہو جائے تو حکی الضمیر، تو جو ضمیر آئے استکتمتہ میں
اسی ضمیر کی حکایت سألتہو میں ہوگا. تو وہاں بھی تھا، یہاں بھی وہی تو آئے گا. تو وہ تو استکتمتہو میں ہے اور سألتہو میں وہی ضمیر حکایت ہوگی. ضمیر کی حکایت کون ہے؟ بے نہیں تبدیل کیے بغیر وہی ضمیر لے کر آئے. یعنی تو وہاں بھی تھا، یہاں بھی تو آئے گا. اب مثال میں ملاحظہ کریں گے. آہو تقول استکتمتہو الحدیث ای سألتہو کتمانہو. پہلے معنی سنیں تو معنی سے جو بات ذرا واضح ہو جائے گی. آپ کوئی بات کسی مجمع میں کہتے ہیں، شاگردوں کے درمیان کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بات اپنی حد تک مخفی رکھیے گا، کسی اور کو نہیں بتائیے گا. یہ مطلب ہے اس کا. تقول آپ کہتے ہیں استکتمتہو، کتمان سے نکلا. کتمان یعنی چھپانا، یعنی حدیث ہے نا بات. اس بات کو آپ نے طالب علموں سے طلب کیا کہ آپ اس بات کو چھپائیں گے. ہاں استکتمتو باب استفال طلب کے لیے، یعنی آپ نے کتمان کو طلب کیا. وہ یعنی اس طالب علموں سے الحدیثہ کہ اس حدیث کو آپ چھپا کر کے رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے. استکتمتہو باب استفال ہے طلب کے لیے. آپ نے طلب میں کتمان کیا یعنی چھپاؤ. یعنی ان طالب علموں سے کہ الحدیثہ کیا اس بات کو آپ چھپائیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں. یعنی یہ اس کا مطلب ہے. ای سألتہو کتمانہو، یعنی آپ نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کو چھپا کے رکھیے گا. یہ تفسیر اس کی یہ ہے. یعنی آپ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے بات کسی کو بتائیے گا نہیں. یعنی یہ اس کا معنی ہے. ابھی تک تو معنی کیا. تو اب دیکھیں تقولو کے بعد، تقولو مقول قول کے بعد ای آیا ہے. ای جو ہے درمیان میں. سأل تو اس کی تفسیر ہے، اسے استکتمتہو کی تفسیر ہے. تو حکایت استکتمتہو کی ضمیر کی حکایت کر رہا ہے، یعنی تو والی ضمیر کی حکایت کی ضمیر بے نہیں اسی طرح ناقل ہوگی، اس میں ضمیر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. یہاں پر جب ای سے تفسیر کریں گے تو یقال ذالک بضم التاء، تو اس سألتہو کو تا کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں کہیں گے حکایت تو کیا ہے. یہاں تک تو یہ ہوگا. وَلَوْ جِئْتَ بِإِذَا، ای کی جگہ پر اذا کو لے کر آ جائیں. جب آپ لے کر آ جائیں گے اذا کو مکان ای کی جگہ پر لے کر آ جائیں اذا کو، تو اب جو ہے کہ تا آ جائے گا. تو کی جگہ پر تا آئے گا، کیونکہ یہاں پر ظرف ہے اور ظرف متعلق تقول ہے. جب ظرف متعلق تقول ہے، ظرف مظروف میں مطابقت کرنے کے لیے تقولوں کے اندر بھی ضمیر آتا ہے، اور پھر جو ہے سالتو جو ہے اس کی تفسیر اس کی ظرفیت کو بیان کرنے، اس کے اندر بھی مخاطب کی ضمیر آنا چاہیے. یہ اس کا فلسفہ ہے. مکان ای فتح تا، تو آپ تا کو اب سألتہو پڑھیں گے، سألتہو نہیں پڑھیں گے، سألتہو. فقلت اذا سألتہو، ای کی جگہ اذا سألت. ہاں وہ صحیح ہے، وہ اپنی جگہ پر رہے گا. وہ ابھی اس وقت اذا چونکہ تقولوں سے متعلق ہے، استکتمتہو سے متعلق نہیں ہے یہاں پر، اس لیے نا اذا سألتہو. اب یہاں پر تا آگے دیکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظرف بتائیں. وجہ وہ ظرفیت ہے. جب اذا متعلق تقولو ہوگا تو تقولو اذا میں مطابقت ہونا چاہیے. مطابقت کے لیے کیا تا لانا پڑے گا. لأن اذا ظرف لتقولو، کیونکہ اذا ظرف تقولو ہے، تو متعلق میں جو ہے ظرف و مظروف میں مطابقت کے لیے کیا کہیں گے؟ وقت. اچھا تقولو کے لیے جو ظرف ہے، ظرف و مظروف میں مطابقت شرط ہے کہ وہ تقولو کا انتا ہے، یہ بھی انتا کی ضمیر ہونا چاہیے، یا تا کی ضمیر ہونا چاہیے، متصل یا منفصل. تو کی ضمیر ہو تو پھر مطابقت نہیں ہوتی. اس لیے یہاں پر ضمیر تو کی حکایت نہیں کریں گے، ظرف کی رعایت کریں گے، ظرف کی رعایت کریں گے. اسی مطلب کو ایک شاعر نے اپنی نظم شعر میں بیان کیا کہ ای میں تو اور اذا میں تا. یہ اس کو ایک نظم کی شکل میں پیش کیا ہے. دیکھیں
وقد نظم ذلك بعضهم، بعض عرب نے اسی قانون کو کہ ای کے بعد ضمیر کی حکایت تو اور اذا کے بعد اذا ظرفیت کی مطابقت یعنی تا، یہ اس مطلب کو نظم کی صورت میں پیش کیا ہے۔ فقال، شاعر نے کہا ہے، بعض عرب کے شاعر، اذا کنیت بأی فعلا تفسرہ، اگر آپ کسی فعل کو ای کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں اور وہ ای کے ذریعے سے فعل کی تفسیر کرتے ہیں، ایسے فعل کی جس کی آپ تفسیر کر رہے ہیں ای کے ذریعے سے، اذا کریت بأی فعلا، ای کے ذریعے سے آپ اعلان کرتے ہیں فعل کو، یعنی تفسیر کرتے ہیں فعل کو، کہ تفسرہ، کہ آپ اس فعل کی تفسیر کر رہے ہیں ای کے ذریعے سے، فضم تاءک فیہ، تو آپ ضمہ دے دیں اپنے تا کو اس فعل میں آپ ضمہ دے دیں تا کو، یعنی حکایت تا کریں، تو کی حکایت کریں۔ اگر یہ تا کو حکایت کے طور پر ضمہ دیں گے تو ضم معترفین، تو تمام نحوین جس پر اعتراف کر دیں وہ ضمہ دینے والے، یہ ایسا ضمہ ہے کہ جس ضمے پر تمام نحوین اعتراف کرنے والے، یعنی کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ضمہ کی تفسیر ضمہ کے ذریعے سے ہوگی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ضم تاءک فیہ، تو آپ ضمہ دیں گے اپنے تا کو اس فعل میں، تو یہ ضمہ دینا ضم معترفن، یہ مفعول مطلق ہے ضمہ کا، ضمہ فعل امر ہے، امر، آپ ضمہ دیں اپنے تا کو اس فعل میں، یہ ایسا ضمہ ہے کہ جو تمام نحوین کے اعتراف، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، تمام نحوین اس بات کے معترف ہیں اس ضمے کے، یعنی حکایت۔ اب آ جائے برعکس، وَإِن تَكِن بِإِذَا يَوْمًا تُفَسِّرُهُ، اور اگر آپ کنایہ کرتے ہیں اذا کے ذریعے سے ایک دن، یعنی کسی وقت آپ ای کی جو ہے اذا کے ذریعے سے کنایہ کرتے ہیں، اعلان کرتے کسی فعل کو کہ تفسرہ، کہ جو فعل آ کر کے اس پہلے والے کی تفسیر کرے، ففتحۃ الطاء امر غیر مختلف، کہتے ہیں تو اس وقت فتح دینا تا کو ایک ایسا کام ہے کہ جس پر کوئی اختلاف نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے بغیر اختلاف کی بات ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پر آپ فتح دیں گے۔ دونوں مثالیں اس میں آ گئیں اور تا اور تو کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ایو بفتح الحمزۃ و تشدید الیاء، ایو حمزہ کو فتح دے اور یا کو تشدید۔ اسم، ایو ایک ایسا اسم ہے، یاتی علی خمسۃ اوجہ، جو آتا ہے 5 صورتوں پر۔ نمبر 1 شرطن، ایو شرطیہ واقع ہوگا، نہ ہو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، این جو ہے یہاں پر شرطیہ بھی ہے اور مفعول بھی تدعو کے لیے واقع ہوا ہے، یعنی ایو نے تدعو پر عمل کیا، تدعو نے ایو پر عمل کیا، دونوں نے ایک دوسرے پر عمل کیا۔ یہاں پر تدعو پر ایو نے عمل کر کے تدعونا کے نون کو گرا دیا، اور تدعو نے ایو پر عمل کر کے اس کو نصب دیا مفعولیت کی بنیاد پر، دونوں نے ایک دوسرے پر عمل کیا۔ یہاں پر ایو شرطیہ جو ہے، شرطیہ یہ جو ہے وہ کام دو کام ایک ساتھ ہو گئے۔ ایما تدعو، جس چیز کو بھی اللہ کے ناموں میں سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ہر نام کے لیے بہترین حسین نام ہیں، سارے خوبصورت نام ہیں اللہ کے۔ تو ایو یہ شاید مثال کیا ہے کہ ایو شرطیہ واقع ہوا ہے اور ترکیب کے دور سے مفعول بھی ہے تدعو کے لیے۔ ایما الاجلین، 2 زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ،
قضیت فلا عدوان علیہ، کہتے ہیں کہ دو زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں آپ نے قضا کی، حاجت براوری کی، تو مجھ پر کوئی دشمنی نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر ایو شرطیہ ہے، فلا عدوانہ یہ اس کی جزا ہے۔ ایو الاجلین قضیتو، یہ شرطیہ کی دو مثالیں آ گیا۔ ایو کے بعد ما جو ہے، ما درمیان میں کبھی کبھی ایو کے بعد آتا ہے، وہ والا ما ہے جو ایو کے بعد کبھی کبھی آتا ہے، ابھی اس کی تشریح نیچے آنے والی ہے۔ دو ایو دوسرا جو ہے 5 میں سے دوسری صورت ہے استفہامان، ایو استفہامی واقع ہوتا ہے، نہ ہو ایکم زادت ہو ہذہ ایماناً، کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان اس واقعے نے زیادہ کر دیا ہے، یعنی اس واقعے نے کس کے اوپر اثر کر کے ایمان میں زیادتی پیدا کی ہے۔ ایکم یعنی کس، تم میں سے کس کے، زادت ہو اس میں اضافہ کر دیا، ہذہ اس واقعے نے یا اس چیز نے، ایماناً ایمان کو اضافہ کر دیا تم میں سے۔ سوال ہے یعنی تمہارے کس میں سے ایمان کا زیادہ ہوا، تو ایو یہاں پر استفہامیہ ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات کے ذریعے سے اس کے بعد وہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ کتنی ہدایت کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ سوال ہے کون سی بات، اتنی ہدایت کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو کس بات پر ایمان لائیں گے وہ؟ فقط تخفف بقولہ، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایو میں تخفیف واقع ہو جایا کرتی ہے، تخفیف ہوتی ہے یعنی ایو وہ تخفیف کے ساتھ واقع ہوتا ہے، اس میں ایو کی بجائے ایہما آ جاتا، یعنی یا تشدید کی بجائے یا جو ہے تشدید کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تنظرت نصراً والسماکین ایہما علی من الغیث استحلت مواترو، تو یہاں پر ایہما شاہد مثال ہے کہ یہاں پر ایو کی جگہ پر تخفیف کے ساتھ لائے گا ایہما، تو ایہما یہ استفہامیہ ہے اور تشدید کے ساتھ آنے کے بجائے اس کو تخفیف کے ساتھ لایا گیا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کل عرض کریں گے، آج ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ صلی اللہ